نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 8واں پارہ۔ 8ویں پارے میں سب سے پہلے ہم عمل کی باتیں، کچھ جو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں لا کے اپنے عمل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کھانے پینے کے معاملے میں قرآن اور سنت کی پیروی کرنی ہے۔ سنت میں کیسے کھانے کا ہمیں کہا گیا ہے۔ قرآن میں حلال اور حرام کی تمیز بتا دی گئی ہے، کون سے کھانے حلال ہیں، کون سے کھانے حرام ہیں۔ اور اس طریقے سے سنت میں حلال کھانوں میں بھی پرائیورٹیز بتا دی گئی ہیں کہ کس طرح کا کھانا کھانا ہے۔ جنک فوڈ نہیں کھانا، گرین سبزی اور پھل ان کا استعمال کرنا ہے۔ اپنے کھانے پینے کی عادات کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھال لیں۔ اور کھلی اور چھپی بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا۔ بے حیائی تو بے حیائی ہوتی ہے نا، کھلی ہو یا چھپی ہو۔ آپ اندھیرے کمرے میں کریں یا آپ لوگوں کے سامنے کریں، غلط کام تو غلط ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے آپ گھر کے اندر ہیں یا گھر کے باہر ہیں، آپ مجلس میں ہیں یا اکیلی ہیں، آپ نے بے حیائی کا کوئی کام نہیں کرنا۔ اس طریقے سے آ جاتا ہے نا، آپ جتنے مرضی نمازی پرہیزگار جتنے مرضی آپ ہو جائیں، لیکن جب کوئی بہت زیادہ خوشی کا موقع آتا ہے، کوئی شادی بیاہ ہوتی ہے، تو وہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو پورا لپیٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ پورا سطر آپ کا کور ہے، اور جیسے ہی کسی شادی بیاہ میں جانے کی بات ہوتی ہے تو سب آپ کا سطر کھل جاتا ہے۔ تو یہ تو پھر کھلی اور چھپی دونوں جگہ آپ نے خیال رکھنا ہے نا، کہ آپ نے لوگوں کے سامنے، اللہ تو ہر جگہ ہے نا، اللہ تو نماز پڑھتے ہوئے بھی ہے، اللہ تو شادی کے موقع پر بھی ہے، اللہ تو گھر کے اندر بھی ہے، گھر کی چار دیواری میں بھی ہے، اللہ تو باہر سڑک پر بھی ہے، میرج ہال میں بھی ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو پھر یہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی کہتے ہیں نا، جب کوئی گناہ کرنے لگے تو ایسی جگہ ڈھونڈ لے جہاں اللہ نہ ہو، ڈھونڈ کے دیکھ لیں، وہاں جا کے الاؤڈ ہے آپ کو کرنا، پھر آپ کریں جو مرضی دل میں آئے، کریں غلط کام، لیکن پہلے ایسی جگہ تلاش کر لیں جہاں اللہ نہ ہو۔ تو ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ اللہ نہ ہو، اس لیے کبھی بھی ہمیں کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، کسی طرح کا بھی چھوٹا بڑا کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو سجا بنا سنوار کے جب ہم غیر محرم مردوں میں نکل جاتے ہیں تو یہ تو کھلی بے حیائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اور پورا ناپ تول کر دینا ہے۔ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، یہ بہت بڑی ایک آزمائش ہے کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم اتنا بڑا گناہ اپنے سر لے لیتے ہیں۔ فائدہ تو بہت تھوڑا سا ہوتا ہے اور نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے کہ برکت ہی اٹھ جاتی ہے اس مال میں سے۔ تو ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ زیادہ بے شک چلا جائے، کیونکہ جو زیادہ چلا جائے گا نا، اب جب کسی کو دینے لگیں تو اگر تھوڑا زیادہ دے دیں گے نا، تو زیادہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقہ لکھا جائے گا، اور وہ صدقہ جو ہے وہ آپ کو 700 گنا ہو کے واپس آئے گا۔ لیکن اگر آپ کم دیں گے تو وہ تو آپ کی گناہ لکھا جائے گا اور اس کا آپ کو سزا ملے گی۔ تو زیادہ کی طرف بے شک ہو جائے، کم کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اور عدل سے کام لینا ہے۔ کہیں بھی کوئی بھی بات ہو، کہیں آپ کی رشتہ داریاں آ جائیں، کہیں آپ کے تعلقات آ جائیں، کہیں امیری غریبی آ جائے، کوئی غریب بندہ ہے جس کا کوئی بھی نہیں ہے، تو اس سے آنکھیں نہ پھیریں، عدل سے کام لیں، جو صحیح بات ہے وہ کریں، اور اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ جو کر رہے ہیں نا، اللہ کے لیے کریں۔ جو کوئی
نیک کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کریں، کسی غلط کام سے منع ہو رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں غلط کام، اللہ کے لیے چھوڑیں. دنیاوی فائدہ تو ساتھ میں مل ہی جائے گا، لیکن نیت اگر ہماری اللہ کو خوش کرنے کی ہوگی نا تو ہمیں آخرت کا ڈائریکٹ ثواب مل جائے گا. اور اسراف سے بچنا ہے، کوئی شو آف نہیں کرنا. جو ہے جو کچھ ہے اللہ کے لیے، شکر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے نا جس نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں. اور بلا وجہ فضول خرچی کہ جن چیزوں کی ضرورت نہیں بھی ہے وہ چیزیں بھی لے کے رکھ لینی ہیں اور پورے اگلے 10 سال کی چیزیں خرید کر رکھ لینی ہیں، اس چیزوں سے، اس سے بچنا ہے. اور دلوں کو دوسروں کی کدورت سے پاک کرنا ہے، دلوں کو صاف کر لیں. کوئی ہوگا غلطی ہوئی ہوگی کسی سے تو بس اپنی غلطیاں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی کافی غلطیاں ہو گئی ہیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے. بس دلوں کو صاف کر لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. ان کا راستہ پکڑنے کا کیا طریقہ ہوگا کہ عید میلاد النبی منا کے ان کا راستہ پکڑا جا سکتا ہے؟ نہیں. کیا ختم یہ جو کرتے ہیں یہ دے دلا کے یہ طریقہ پکڑا جائے گا؟ نہیں. ہمیں اس کے لیے سنت کا طریقہ پکڑنا ہوگا، ہمیں سیرت النبی کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور پھر اپنے زندگی کے ہر ایکشن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ریلیٹ کرنا ہوگا کہ کون سی کمیاں ہم میں ہیں. وہ بھی انسان ہی تھے نا، وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی مخلوق تو نہیں تھے نا کہ جن کو ہم کاپی نہ کر سکیں. ہمارے بہت آئیڈیلز ہوتے ہیں. کوئی بہت امیر بندہ ہمارا آئیڈیل ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا سلیبریٹی ہمارا آئیڈیل ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا سپورٹس مین ہمارا آئیڈیل ہوتا ہے. لیکن ہم نے اپنا آئیڈیل بنانا ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اپنی زندگی گزارنی ہے ان کے طریقوں پر. وہ تبھی پتہ چل سکتی ہے جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے. وہ ہمیں کہیں سے پتہ نہیں چل سکتی. اور اگر کہیں سے پتہ چل بھی گئی ہے تو خدا را سیرت النبی کا مطالعہ کر کے اس کو پھر بھی ویریفائی کر لیں. ہو سکتا ہے بہت ساری مسکنسیپشنز ہمارے پیرنٹس کے پاس ہوں، ہماری سوسائٹی میں ہوں، یا ہمارے بیلیفز کا حصہ بن چکی ہوں، لیکن ایکچوئل وہ سیرت کا حصہ نہ ہوں، وہ سنت کا حصہ نہ ہوں. تو سیرت پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اپنا ٹائم اتنا اپنی زندگی میں سے ٹائم نکال لیں کہ آپ ایک دفعہ کسی بھی اچھی سی سیرت النبی کی کتاب کا مطالعہ کر لیں. اور رب سے گڑ گڑا کر اور چپ کے دعا کرنی ہے، اور دعا مانگنے سے پہلے کوئی نیکی بھی کر لینی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. قرآن پڑھنا بھی نیکی ہے نا. آپ تلاوت سے فارغ ہو، آپ دعا مانگ لیں. آپ کھانا بنا رہی ہیں، آپ نے کھانا سرو کیا ہے، دعا مانگ لیں. آپ نے پانی پلایا ہے، دعا مانگ لیں. آپ نے اپنے بچوں کا کوئی بھی کام کیا ہے، نیکی ہے یہ بھی، دعا مانگ لیں. آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دعا مانگ سکتی ہیں. اس کی لازمی نہیں ہے کہ نیکی کرنے کے لیے آپ کو لازمی کہیں سڑک پہ نکلنا پڑے گا یا کہیں جہاد پہ جانا پڑے گا یا کوئی بہت ہی عظیم کارنامہ کرنا پڑے گا. اب کسی کو ہنس کے مل لیتی ہیں، یہ بھی نیکی ہے. تو جب کوئی نیکی کرے تو اب دعا مانگ لیں. اور پھر یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے اور تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے یہ شرک. اب شرک صرف یہی نہیں ہے کہ بتوں کی پوجا تو ہم کرتے نہیں ہیں اس لیے ہم تو شرک کرتے نہیں ہیں، اور ہم دوسروں کو یہ نشانہ بنائیں کہ دیکھو ہندو تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، یہ تو وہ. ہم نے بہت سارے شرک جو ہیں، وہ بہت سارے بت جو ہیں وہ اپنے نفس میں پال رکھے ہیں. کہیں پیسے کا بت ہے،
کہیں ہماری انا کب ہوتا ہے، کہیں ہمیں عزت کب ہوتا ہے، کہیں ہمارے سوشل سٹیٹس کب ہوتا ہے، کہیں دنیا داری کب ہوتا ہے، کہیں سستی کب ہوتا ہے، کہیں آرام طلبی کب ہوتا ہے، کہیں آسائشوں کب ہوتا ہے. یہ سارے ہمارے اندر نفس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں، صبح دوپہر شام پوجتے ہیں. ہماری مرضی ہوتی ہے ہم وہ کام کرتے ہیں، جو ہماری آسان لگتا ہے ہم وہ کام کرتے ہیں، جس میں ہمیں کمفرٹ ملتا ہے ہم وہ کام کرتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ کا کیا کہتا ہے؟ ہم تو صرف یہی سوچتے ہیں دنیا کیا کہتی ہے، ارے دنیا کیا سوچے گی، یہ کام نہ کیا، اگر اتنے دھوم دھام سے شادی نہ کی بچے کی تو دنیا کیا کہے گی، اگر اپنے کسی پیارے کی فوتگی پر کوئی بڑا سارا 40واں نہ کیا تو دنیا کیا کہے گی، اگر کلوں کا کھانا اچھا نہ کھلایا تو دنیا کیا کہے گی. بھی پہلے یہ تو دیکھ لیں گے سب چیزیں کرنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بھی ہے کہ نہیں. ہم تو دنیا کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں. دنیا کا بت سب سے بڑا بت ہے جس کو ہم دن رات پوجتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم کب شرک کرتے ہیں. یہ شرک ہی ہے. اپنے نفس کو ان سب بتوں سے پاک کر لیں اور اپنی جانوں کو نفس کے شرک سے بچا لیں. اور یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھانا. یتیم کا مال ہے، بچے چھوٹے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کیا ان کے مال ہے، کیا ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ باپ فوت ہو جاتا ہے، بیوہ جو ہوتی ہے وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوتی، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کو اپنا حق لینے کا طریقہ نہیں آتا ہوتا، یہ حق لینے کو کمزور ہوتی ہے، اس کو کوئی دبا دیتا ہے، اس کو حق کوئی دیتا نہیں ہے، اس کا جائز حق بھی نہیں دیتا، تو یتیم کا مال نہیں کھانا. اور ایک اور چیز، اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا. کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور بچہ نہیں چاہیے، اتنے مشکل حالات ہیں، کیسے پلے گا، پھر رزق تو اللہ نے دے کر بھیجنا ہے نا. اور یہ کام ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ کام ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. بہت زیادہ جو ابورٹ کروا دیتی ہیں خواتین اسی وجہ سے کہ نہیں چاہیے تھا ہمیں، غلطی سے ہو گیا، تو پھر نہیں شادی کرنی تھی نا. یہ تو پھر تو غلطی، تو پھر اگر یہ غلطی ہے تو پھر پہلی غلطی نہ کریں. اس کام سے بچنا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ابورٹ کروانا بھی قتل کرنا ہی ہے. اور اللہ کی کتاب کی پیروی کرنی ہے تاکہ اللہ کی رحمت کی مستحق ہو سکے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر چلیں گے تو ہی اللہ کی رحمت ملے گی نا. ہم یہ تو بہت کہتے ہیں، بہت آزمائش آ جاتی ہے، کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، شاید اللہ ناراض ہو گیا ہے. اللہ پتہ نہیں کیوں نہیں مانتا، یہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں اتنی مشکل میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ جو مسلمان نہیں ہیں اللہ ان کو نوازتا ہی جا رہا ہے. بھی ان کے کرتوت تو دیکھ لو نا. ہر وہ کام وہ کرتے ہیں، گورے ہر وہ کام کرتے ہیں جو کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ انہیں دے گا نا. اور اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کا حساب اللہ تعالیٰ دنیا میں پورا کر دے گا، ان کی نیکیوں کا جواب اللہ دنیا میں دے دے گا. آخرت تو مسلمانوں کے لیے ہے نا، مسلمانوں کو حصہ ملے گا آخرت میں. لیکن ان مسلمانوں کو ملے گا نا جو اللہ کی کتاب کی پیروی کرتے ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں.
ان کو اللہ دنیا بھی دے گا اور ان کو آخرت بھی دے گا. لیکن جو نان مسلمز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اچھے اعمال کا صلہ دنیا میں ہی دے دے گا. تو ہم تو پھر بہتر ہیں, ہمیں تو پھر اللہ نے ہمارے آخرت میں بھی اجر رکھ لیا. صرف دیر اتنی ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے. اور قرآن اور سنت کے مطابق زندگیوں کو ڈھالنے کے لیے ہمیں پہلے قرآن اور سنت کا مطالعہ کرنا ہوگا, قرآن اور سنت کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا, اور پھر اس کے مطابق اپنا عمل بدلنا ہوگا. اور اسی طرح پھر آگے ہے کہ اپنے وعدوں کا خیال رکھنا ہے. جو وعدہ کرنا ہے وہ پورا کرنا ہے. آپ نے بچے سے کوئی پرومس کر لیا تو آپ اس کو پورا کریں, یا تو پرومس نہ کریں. بچے کو سیدھی طرح بتا دیں کہ بیٹا یہ ہو نہیں سکتا, سوری. لیکن صرف بات بدلنے کے لیے, کہ وہ وقت گزارنے کے لیے کہ اچھا دیکھ لیں گے, کر لیں گے, اور بچہ اس امید میں بیٹھا رہے اور آپ نے صرف بات بدلنے کے لیے کیا تھا, تو یہ بہت غلط بات ہے. اور بات وہی آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے شروعات جو ہوتی ہے نا وہ نفس سے اور اپنے گھر سے ہوتی ہیں. باہر تو انسان بعد میں نکلتا ہے, اور نکلتا بھی کیا ہے, بچے یہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. باہر جا کے بچے جو بیہیو کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی آپ نے ان کے ساتھ کیا ہوگا یا کہا ہوگا. تو اس وجہ سے بچے جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ پورٹریٹ ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کا. اگر کہیں بچوں میں کوئی خرابی دیکھیں تو فوراً اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ کہیں یہ مجھ میں تو نہیں تھی. اور ہو سکتا ہے آپ کو یاد نہ آئے, لیکن ہوگی آپ میں, لازمی ہوگی. کیونکہ بچہ کہیں اور سے سیکھ ہی نہیں سکتا. سیکھتا ہے بڑا ہو کے, لیکن اس کا جو بیج جو اس کے ذہن میں لگتا ہے نا, بویا جاتا ہے, وہ ماں باپ کی طرف سے بویا جاتا ہے. پھر جیسا بیج ہوگا ویسا ہی پودا نکلے گا نا. پھر جب پودا نکلے گا وہ تو پھر اپنی شاخیں کہیں بھی نکال سکتا ہے. اور اسی طرح زینت اعتدال میں رہ کر اپنانی ہے. وہی بات کہ آپ کو کن کے سامنے بننا سنورنا ہے, کن کے سامنے اپنی زینت دکھانی ہے, کن کو دکھانی ہے, کیوں دکھانی ہے, کب دکھانی ہے. کہ ہم 5 وقت کے نمازیں پڑھ لیں اور کسی ہمسائے کی شادی میں ہم بن سنور کر نکل جائیں, ماڈلز بن کے نکل جائیں, تو پھر یہ تو صحیح نہیں ہے نا. ہمارا بننا سنورنا ہمارے محرم رشتوں کے سامنے ہونا چاہیے, ہمارے خاوندوں کے سامنے ہونا چاہیے. اور حق بات کو قبول کرنا ہے, خواہ اکثریت اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. حق بات جو ہے اکثریت لازمی خلاف ہوگی. آپ کوئی بھی نیک کام کرنے لگیں گے, بہت کم لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے, آپ کو اپریشیٹ کریں گے. میجورٹی آپ کو کہے گی کہ لو اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں کر رہی ہے. بھئی اسلام تو سب سے ماڈرن ریلیجن ہے, سب سے لیٹسٹ. جب ہم کوئی چیز بھی لینے چاہتے ہیں نا تو ہم اسے کہتے ہیں لیٹسٹ ورژن دکھاؤ. کوئی کپڑا, کوئی جوتا, کوئی گیجٹ, کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لیٹسٹ کیا آیا ہے مارکیٹ میں. تو جو اسلام ہے وہ لیٹسٹ ریلیجن ہے, سب سے آخری. اس کے بعد کوئی اور ریلیجن نہیں آیا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. لیٹسٹ ورژن آف ریلیجن. And Quran is the latest version of holy books. And the most authentic version. اس سے زیادہ authentic version اور کوئی ہے ہی نہیں. تو اکثریت کے پیچھے نہیں جانا. وہ بے شک آپ کے خلاف کرتے ہیں, اصل میں وہ جاہلیت میں پڑے ہوئے ہیں, اکثریت جاہلیت میں پڑی ہوئی ہے.
آپ ماڈرن ہیں جو اسلام پر چل رہے ہیں، جو اسلام کے طریقوں پر چل رہے ہیں. اور زمین میں فساد نہیں کرنا. یہ زمین میں فساد ہی ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے تو زمین میں فساد ہی ہوگا نا. تو زمین میں فساد نہیں کرنا. ہر قسم کے حرام کاموں سے پرہیز کرنی ہے. کوئی بھی حرام کام جو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا وہ حرام ہے ہم پہ، ہمارے لیے. حرام صرف کھانا ہی نہیں ہوتا. یہ ہم پگ نہیں کھاتے تو ہم بس اب تو سب ٹھیک ہے، اب تو سب کچھ جائز ہو گیا. نہیں نہیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بولنا حرام ہے، بہت سے کام ایسے ہیں جو کرنے حرام ہیں. بہت سے تعلقات ایسے ہیں جو رکھنے حرام ہیں، اور بہت سے تعلقات ایسے ہیں جو حلال ہیں اور ان کو رکھنے کی بہت ثواب ہے ان کا. عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس لیے نیک کاموں کے لیے دوڑ لگانی ہے. آپ مسلمان ہیں، کئی نسلوں سے مسلمان ہیں، لیکن عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا. اب جتنا مرضی اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں، جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور عمل کرنے کے لیے ظاہر بات ہے اس کو سیکھنا پڑے گا. ہمیں اسلام کو سیکھنا پڑے گا، اپنے مذہب کو سیکھنا پڑے گا، قرآن کھولنا پڑے گا، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کو جاننا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا پڑے گا. پھر کہیں جا کے ہمارے عمل میں تھوڑا تھوڑا شیڈ آنا شروع ہوگا اسلام کا. ایسے گھر بیٹھے بند دماغ کے ساتھ اور باپ دادا کے رسم و رواج پہ چل کے، ان کے اصولوں پر چل کے ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم ایمان بھی ہے ہمارے پاس اور اعمال بھی ہیں ہمارے پاس. وہی بات کہ پھر اپنے اعمالوں کو ایک دفعہ ویریفائی کر لیں قرآن اور سنت کے ساتھ کہ کہیں کوئی چیز ٹکرا تو نہیں رہی. جو چیز ٹکرا رہی ہے اس کو بغیر کسی خوف کے چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگی. اب یہ سارے کام جو ہیں کرنے کیسے ہیں؟ باتیں تو بڑی اونچی اونچی کر ہی لیتے ہیں، سمجھ بھی آ جاتی ہیں، لیکن جب کرنے کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت مشکل پڑ جاتی ہے. تو ایک دو چھوٹے چھوٹے سے طریقے ہیں، کوشش کریں کہ اگر وہ کر لیں تو تھوڑا سا عمل آسان ہو جائے گا کرنا. سب سے پہلے تو جائزہ لینا ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو میں اپنے ماں باپ سے چھپ کر کرتی ہوں. اگر آپ بچی ہیں، ٹین ایجر ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، تو دیکھیں کہ کون سے کام ہیں جو میں اپنے ماں باپ سے چھپ کر کرتی ہوں. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو یہ سوچیں کہ کون سے کام ہیں جو میں اپنے خاوند سے چھپ کر کرتی ہوں یا باپ اور بھائی کو نہیں پتہ چلنے دیتی. پھر ان کاموں کی لسٹ بنائیں، پھر ان کاموں کو قرآن اور سنت سے ویریفائی کریں کہ یہ کام جو میں چھپ کر کرتی ہوں کیا یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. اب فار ایگزامپل اگر آپ کے ہسبینڈ یا آپ کے پیرنٹس کہیں شادی پہ جا رہے ہیں یا کہیں بہت فنکشن ہے یا کچھ ہے اور آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں یا آپ کو پردہ کرنے کا نہیں کہتے، تو آپ چھپ چھپ کر کہتی ہیں میں نے شادی پر ہی نہیں جانا. نہیں، آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مجھے پھر بے پردگی ہوگی اور پھر وہاں پہ اسی ناچ گانا اور یہ سب کچھ چلے گا، مجھے یہ پسند نہیں اس لیے میں نے شادی پر نہیں جانا. یا آپ کو کہیں وہ مووی دیکھنے کا کہتے ہیں اور آپ کہیں میری نماز چھوٹ جائے گی، آپ کہیں نہیں نماز پڑھنی ہے پہلے پھر مووی ہے. یا آپ چھپ کر آ کر کسی چیز کا بہانہ کر کے آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ آپ کی نماز نہ چلی جائے. تو یہ تو اچھا کام ہے نا، تو ویریفائڈ ہے کہ آپ قرآن اور سنت کے مطابق ہے. آپ پردے کا اہتمام کر رہی ہیں، آپ نماز کا اہتمام کر رہی ہیں، آپ ٹھیک کر رہی ہیں. لیکن کچھ ایسے کام بھی ہوں گے جو کہ
قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے، مطابق نہیں ہوں گے، اور وہ آپ کر رہی ہوں گی اس ڈر سے کہ کہیں پیرنٹس کو پتہ نہ چل جائے، ان کی ایک لسٹ بنا لیں اور پھر سوچیں کہ پیرنٹس تو دور کی بات، اللہ تو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے نا، پیرنٹس سے تو چھپ جاؤں گی، اللہ سے کون چھپے گا؟ فار ایگزامپل آپ کے پیرنٹس آپ کو کہتے ہیں کہ اپنے کور کر کے باہر نکلنا ہے، پردے کا اہتمام کر کے باہر نکلنا ہے، آپ گھر سے تو پردے کا اہتمام کر کے نکلیں، لیکن جہاں پہ جا رہی ہیں اپنی سہیلی کی طرف یا کسی فنکشن میں یا کسی کالج یونیورسٹی میں کہیں بھی آپ جا رہی ہیں، وہاں جا کر آپ کون سا یہاں پہ پیرنٹس ہیں، یا آپ کون سا بھائی ہے، یا آپ کون سا میرے ہسبینڈ ہے، ادھر چلو اپنا سب چیزوں کو لپیٹا، تہہ لگائی، سائڈ پہ رکھا کہ اب آپ فری ہیں۔ کیسے فری ہو سکتی ہیں؟ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ تو پہلے لسٹ بنائیں ان کاموں کی اور پھر اپنا جائزہ لیجیے، اور اس کے بعد اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھنا ہے کہ آپ کے دل میں قرآن پڑھنے کی کتنی چاہت ہے۔ یہ بیٹھ کے اپنا سیلف انالیسس کرنا ہے کہ کتنا شوق ہے آپ کو قرآن پڑھنے کا، قرآن کی تجوید ٹھیک کرنے کا، قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنے کا۔ وہ ہے نا قرآن میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، وہ جو قرآن کو ٹہر ٹہر کر خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیا ہم ان میں ہیں؟ کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی پیاری سی تلاوت کریں؟ کیا آپ کا دل کرتا ہے کہ قرآن میں جو بات آپ تلاوت کریں وہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہا ہے؟ کیا آپ قرآن کو سمجھنے کو دل کرتا ہے؟ کتنا کرتا ہے؟ اس پہ غور و فکر کرنے کا کتنا دل کرتا ہے؟ کہ بس اتنا ہی دل کرتا ہے کہ بس صبح 1-2 رکوع پڑھے، یا کسی فوتگی پہ پڑھ لیا، یا شادی سے پہلے کوئی میلاد کروا لیا، بس کہ دل کرتا ہے اس کو خوبصورتی سے پڑھنے کا، اس کو سمجھ کر پڑھنے کا؟ یہ آپ نے اپنا خود ہی جائزہ لینا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ سیلف انالیسس کی ہیں، یہ کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا، یہ آپ نے خود اکیلے میں اپنے ساتھ بیٹھنا ہے اور اپنے نفس کو ٹٹولنا ہے اور اس کا جائزہ لینا ہے اور یہ پوائنٹس لکھنے ہیں، اور پھر اس میں اپنے آپ کو پرکھنا ہے، اور پھر ہر مہینے یہ کام کیا کریں کہ ایک مہینے میں آپ کی ان سب چیزوں میں کتنی پروگریس آئی، اپنی ڈائری بنا لیں اور اس میں ہر مہینے یہ کام کیا کریں کہ ابھی آپ کا اگر قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، فار ایگزامپل آپ کا 20% کرتا ہے، تو اگلے مہینے جب آپ اپنی ڈائری کھولیں، اب اپنے آپ کو پھر سیلف انالیسس کریں، تو پھر آپ دیکھیں کہ 20% ہی ہے، بڑھا ہی نہیں، یا بڑھ کے 40% ہو گیا۔ پھر اگلے مہینے کھولیں، پھر 50% ہو گیا۔ پھر اس طرح سے اپنا جائزہ لیتے جائیں، ہر مہینے اس پہ پروگریس دیکھتے جائیں کہ کتنی پروگریس ہوئی ہے، اور پھر اس کے مطابق آپ کے اعمال بہتر ہوتے چلے جائیں گے، آپ کا ایمان عمل میں بدلتا چلا جائے گا۔ تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں، کچھ چھوٹے چھوٹے سے طریقے تھے جو مجھے لگا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ ہم یہ جو سفر ہے اس کو مل کر اچھے طریقے سے کر سکیں۔ علم کا سفر، ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ہم قرآن کی باتیں جب ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اپنے تجربات جب ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔